السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم مسلمانوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ افراط و تفریط دو ایکسٹریمز ایک مسئلے میں ملتی ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ ٹالرنس کا مسئلہ، رواداری کا مسئلہ۔ جہاں پر دینی مسائل کی بات ہے، توحید کی بات ہے، اتباع سنت کی بات ہے، تو بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھائی نہیں آپس میں ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو شرک کوئی کر رہا ہے، دوسرا شرک نہیں کر رہا ہے، تو جو شرک نہیں کر رہا ہے اگر وہ شرک کرنے والے سے کہے گا مت کرو شرک، تو کہیں گے بھائی تم اختلاف کر رہے ہو۔ جو بدعت کر رہا ہے، کوئی سنت پہ چل رہا ہے، تو جو سنت پہ چلنے والا بدعت کرنے والے سے کہے گا اگر کہ بدعت مت کرو، تو کہتے ہیں تم اختلاف کر رہے ہو۔ تو ان کا ٹالرنس کا کنسپٹ یہ ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے، رواداری کا کنسپٹ یہ ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے اس کو غلط مت بولو، اگر غلط بولو گے، اصلاح کرو گے، تو تم تضاد پیدا کر رہے ہو، اختلاف پیدا کر رہے ہو۔ تو یہ ایک سوچ ہے، اور یہ بہت بڑی سوچ ہے لوگوں میں۔ اگر اس سوچ کا جائزہ لیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ بھائی خیر خواہی کیا ہے کہ کوئی شرک کر رہا ہے اس کو شرک کرتے ہوئے جانے دو دنیا سے، کوئی بدعت کر رہا ہے بدعت کرتے ہوئے جانے دو، حرام چیز کر رہا ہے اس کو جانے دو، یا اس کو بتا دینا خیر خواہی ہے۔ تو خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے؟ اتباع کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہماری یعنی کہ جو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو چیز قابل اصلاح ہے اس میں ایمانداری سے، امانت داری سے، سچائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بات رکھ دو، اخلاق کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا انسلٹ کرو یا اس کو خارج کر دو۔ تو یہ ایک سوچ ہو گئی۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس چیز کے اندر ایسے ایکسٹریم پر ہوتے ہیں کہ کوئی اگر ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہے تو وہ جیسے سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ باہر ہے، اسلام سے ہی باہر ہے، اس طرح سے بتاتے ہیں کہ یہ شخص اسلام سے ہی باہر ہے۔ اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو باندھتی ہے ہر کلمہ کو، سارے مسلمانوں کو کچھ چیزیں باندھتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اب ذبح کیا ہوا گوشت ہے، تو آپ جب گوشت خریدنے جاتے ہو تو کیا پوچھتے ہو کہ بھائی بتاؤ تم شرک کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، تم بدعت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، بتاؤ۔ چیک کر کے ویسا پیور ذبح کیا ہوا گوشت لیتے ہیں، یا پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی مسلمان بیچ رہا ہے تو حلال ہی ہے، لے لو، ہے نا؟ ویسے ہی ہوتا ہے۔ کوئی ہوٹل میں جا رہے ہیں تو کیا ہوٹل کے اندر اس کا چیک کرتے ہیں کہ بھائی پورا چیک لسٹ نکال کے میں چیک کر رہا ہوں تم کیا 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 کرتے ہو، پھر میں تمہاری ہوٹل کو صحیح سمجھوں گا؟ نہیں، بس مسلمان کی ہوٹل ہے، لے لو۔ اب ایسے کئی ساری چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھو گے ایک سوال جو آیا ہے کئی بار ہم لوگوں کے سامنے کہ بھئی فلاں شخص کا انتقال ہوا، فلاں شخص کا انتقال ہوا، رشتہ دار ہے۔ ہاں، کسی کیس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ والد کا انتقال ہوا اور والد شرک کر رہے تھے، یعنی کہ آپ دیکھیے شرک کی کئی شکلیں ہیں نا، قبر پرستی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا ہے، شرک کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کیا ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ اب یہاں پر آپ دیکھو گے جنازے کی نماز پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے؟ جنازے کی نماز تو پڑھے تھے، تو جنازے کی نماز میں مغفرت کی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ جنازے کی نماز کے اندر ہی مغفرت کی دعا ہے کہ نہیں ہے؟ تو مغفرت کی دعا کیسے کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا چلو آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ان کے لیے، تو ان کی وراثت آپ کو ملے گی نہیں ملے گی؟ کیونکہ وراثت جو ہوتی ہے لا یرث المسلم الکافرہ، ایک مسلمان کافر سے وراثت میں نہیں لے گا، ولا الکافر المسلمہ، نہ کوئی کافر مسلمان سے لے گا۔ تو ہاں وراثت تو ملے گی، وراثت تو لیں گے، وہاں پہ وراثت کوئی کیسے چھوڑے گا، لیکن مغفرت کی دعا نہیں کرے گی۔ تو ایک تضاد دکھ رہا ہے۔ اس بات کو سمجھیں گے اگر ہم، تو اس کے اندر جو بیلنسڈ اپروچ ہے وہ کیا ہے کہ تکفیر کا ٹاپک ہمارے عام معاشرے میں عام طور پر یہ عوامی طور پر لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ تکفیر کیا ہے کہ بھئی کوئی جب کلمہ کہہ رہا ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، تو وہ شخص کو کافر کہنے میں کئی رکاوٹیں ہیں بیچ میں، کیونکہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور اب اس کے بعد میں اسے کوئی کہے کہ نہیں یہ کافر ہے، تو کہنے میں کئی ساری رکاوٹیں ہیں۔ علماء نے اس کے پورے رولز بتائے ہیں کہ کیا شروط ہے، کیا موانع ہے، کہ بھئی کافر کہنے سے پہلے کیا کیا رکاوٹیں ہیں، اور یہ پورا سسٹم ہے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ ان کو لگے گا یہ لوگ کافر، ان کو لگے گا وہ لوگ کافر، پھر کوئی نہیں بچتا ہے اس سچویشن کے اندر۔ تو یہاں پر یہ رولز کے حساب سے معاملہ چلے گا، اور وہ چلے گا تو معاملہ بیلنس آ جاتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مکہ کے مشرک بت پرستی کرتے تھے، لیکن ایک بہت اہم فرق سمجھنا ہے۔ آپ کسی بھی درگاہ کے باہر بھی اگر کھڑے ہو جاؤ اور ہر نکلنے والے سے پوچھو کہ کیا آپ ان کی عبادت کرتے ہو، کیا آپ ان کی عبادت کرتے ہو، تو کیا جواب ملے گا آپ کو پتہ ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، عبادت تو صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ چڑھاوا وہاں چڑھا رہے ہیں، دعا وہاں کر رہے ہیں، سجدہ وہاں کر رہے ہیں، رکوع وہاں کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، تو یہ تو عبادت ہی ہے نا۔ تو حقیقت میں تو عبادت کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں کرتے ہیں۔ کہنے اور کرنے میں فرق ہے، اب کہنے پہ جائیں یا کرنے پہ جائیں۔ تو ہم وہی کریں گے جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ایسی کئی حدیثیں ہیں جس سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے کیا کیا وہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم بھی وہی کریں گے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, جنگ حنین کے لیے جب جا رہے تھے مسلمان, تو راستے میں ایک پیڑ تھا جس کا نام تھا ذات انوات کا پیڑ, جو تھا ذات انوات. اس پیڑ پہ مشرکین اپنی تلوار لٹکاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس تلوار کو جو ہم نے لٹکا دیے تو اس کے بعد تلوار میں ایسا پاور آ جائے گا کہ جیتتے ہی جیتتے ہیں. یعنی تلوار کو پیڑ پہ لٹکانے سے اس کے اندر ایک ایسی طاقت اور تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. تو اس زمانے میں جو کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے جنہوں نے اسلام نیا نیا قبول کیا تھا, انہوں نے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات, جیسے ان کے پاس ذات انوات کا پیڑ ہے ایسے ہمارے لیے بھی کچھ بنا کر دو, کوئی ذات انوات کا پیڑ بنا کے دو. اب ظاہر سی بات ہے یہ شرک بات ہے. کیوں؟ ہر چیز کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کامیابی یا ناکامی, آزمائش یا نعمت, ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں پہ پیڑ پہ لٹکانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگوں سے کیا کہا کہ تم لوگوں نے ویسی بات کہی ہے جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو, گاڈز بنا دو, بت بنا دو جیسے ان کے پاس معبود ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اسے شرک کہا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا سب کا نکاح ٹوٹ گیا, اب تمہیں پھر سے نکاح کرنا پڑے گا, تم لوگ سب کو پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا, پھر سے جو تم نے بیعت لیے تھے مکہ میں پھر سے بیعت لینا پڑے گا. ایسا کچھ نہیں کہا. پتہ چلا ان کو مسلمانوں میں ہی شمار رکھا اور ان کی اصلاح کی. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو شرک کر رہے ہیں ان کی شرک کی اصلاح کرنی ہے. یہ وہ تضاد جو اپوزٹ جو دوسری سائیڈ ہے, ہم وہاں نہیں جا سکتے. نہ یہ اس طرف آ کر کہیں کہ یہ سب کافر ہیں. اب جو کچھ چیزیں جو باندھتی ہیں مسلمانوں کو وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. کئی بار اجتماعی مسائل ہوتے ہیں, وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو مل کر کے سامنا کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ بیلنس اگر آ جائے گا تو ہم سامنا بھی کر سکتے ہیں, ساتھ میں اصلاح بھی کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں تمہیں سامنا کرنا ہے تو اصلاح نہیں کر سکتے, اصلاح کرنی ہے تو سامنا نہیں کرنا ہے. مطلب ایسے دو ایکسٹریم پر لوگ دکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت پرابلمز ہوتے ہیں. یا تو خیر خواہی ختم ہو جائے گی, یا تو اصلاح کا کام ختم ہو جائے گا, یا تو مل کر کے اجتماعی مسائل میں سامنا کرنا ختم ہو جائے گا. اور صحیح راستہ کہاں ہے؟ درمیان کا راستہ دکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو حق پر قائم رہنے والا بنا دے اور ان سب ایکسٹریم سے بچ کر کے صحیح جو درمیان کا صحیح راستہ ہے, حق کا راستہ ہے, اس پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.